آبنائے حرمت سے وہی تیل لے سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا، اور اس کی پیمنٹ یوان میں ہوگی۔ یہ امریکہ کی سٹیٹ ہی نہیں، امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ نے پھر یہ کہا کہ ہم تو مارے گئے۔ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر ایران کی جنگ بندی کا، اس کا یہ حصہ ہوگا کہ پاکستان ایران پائپ لائن، گیس پائپ لائن جو ہے وہ بحال ہوگی۔ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے کیونکہ امریکی ہمیں روکتے تھے، ہمیں دبدبے سے دبا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ خبردار اگر ایرانی گیس آپ نے لی۔ ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان میں گیس کی فراوانی ہوا چاہتی ہے اور گیس اتنی ہوگی انشاءاللہ کہ ہر پاکستانی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے گیس کی، اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ کیسے ہوگا یہ؟ اور دوسری بڑی اہم خبر یہ کہ امریکی صدر ٹرمپ کا بازو کس نے مروڑا، وہ تو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا دیا، لیکن مروڑا کیوں اس کا بازو اس کی مروڑ کے اس کی کمر کے ساتھ لگا کے اسے کہا کہ تم جنگ بندی کرو؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے اصل میں کون سی ایسی چوٹ پڑی امریکہ کو کہ جو اس کو لے بیٹھی اور اس چوٹ سے، اس بڑی چوٹ سے نکلنے کا اس نے یہ رستہ نکالا ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف جائے؟ ان خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی سے شروع کرتا ہوں کہ ٹرمپ آخر کیوں راضی ہوا، اور ٹرمپ وہ ٹرمپ جس کا داماد جیڈ کشنر، جو یہودیوں کا دوست، جو یہودی ہے، خود یہودی ہے، اور وہ ہے بندہ جس کے کہنے پہ دراصل اس نے ایران پہ حملہ کیا تھا اور خود اس نے مانا ہے۔ میں تو آپ کو اندر کی خبر تو یہ نہیں بتا رہا نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس نے خود کہا، 3-4 کا نام لیا پہلے کہ انہوں نے مجھے کہا، اس نے کہا، پھر اس نے صرف ایک بندے کا نام لیا بعد میں، اور وہ تھا اس کا داماد جیڈ کشنر جو کہ یہودی ہے۔ اس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ ایران پر حملہ کرے۔ اب وہ جھوٹ سچ کیا بتا رہا ہے کیا نہیں بتا رہا، لیکن بندوں کے نام سامنے آ گئے۔ یہ جو حملہ ہوا، اس کے بعد جو کمر ٹوٹی ہے امریکہ کی، جو دراصل جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، جس کا اندازہ نہیں تھا امریکیوں کو اور ٹرمپ کو تو بالکل نہیں تھا، وہ یہ ہوا جو اصل میں ان کی جان ہے، جس طوطے میں ان کی جان ہے، وہ ہے پیٹرو ڈالر۔ امریکہ نے اپنی معیشت کو، یہ 60s کی بات ہے، 60s میں اپنی معیشت کو پیٹرو ڈالر یعنی کہ پیٹرول پر اس نے اس کو استوار کیا۔ اور پیٹرول کس کا؟ کسی کا۔ ڈالر کس کا؟ امریکہ کا۔ یعنی کہ سعودی پیٹرول جو ہے وہ امریکہ نکالے گا، امریکہ بیچے گا، ڈالر میں بکے گا۔ یہ ہے امریکہ کی معیشت۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، صرف سعودی نہیں، قطری، بحرینی، کویتی، ویئر ایور ان دا ورلڈ، سوائے ایک روس اور باقی ملکوں کے، کہ جہاں جہاں سے پیٹرول نکلے گا وہ امریکہ کے ڈالر میں بکے گا۔ یعنی کہ پیٹرول میں نے خریدنا ہے، میں نے اپنی گاڑی میں ڈالنا ہے، دراصل میں یہاں پہ روپے دے رہا ہوں، لیکن میری حکومت یا میرا جو پیٹرول ڈیلر ہے وہ ڈالر ادا کر کے ڈالروں میں خرید کے مجھے دے رہا ہے۔ پوری دنیا کا ہر باشندہ جو پیٹرول یوز کر رہا ہے سوائے کچھ ملکوں کے، وہ ڈالر میں امریکہ کو پے کر رہا ہے۔ تو امریکہ کی معیشت جو ہے وہ پیٹرو ڈالر پہ چلنے لگی، یعنی کہ پیٹرول کسی کا، خریدے کوئی اور، فائدہ امریکہ کو۔ پہلی دفعہ ہوا ایرانی پاسداران انقلاب نے وہ انقلاب برپا کر دیا جو روس، چین، برازیل، کتنے ملک مل کے برکس کی جو تنظیم ہے ایک عرصے سے جس کو کرنے کے لیے کوشاں تھی وہ نہیں کر سکے، وہ تھی ڈالر سے نجات۔ ڈالر کو پھینک دو، اپنی کرنسیوں میں کاروبار کرو۔ پیٹرو ڈالر یعنی کہ امریکہ کی زمین، پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنا، پیٹرو ڈالر کو ختم کرنا، ڈالر میں خریداری کو، پیٹرول کی خریداری کو ختم کرنا، امریکیوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنا ہے۔ یہ انہوں نے کھینچ دی۔ آبنائے حرمت سے وہی تیل لے سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا، اور اس کی پیمنٹ یوان میں ہوگی، یعنی کہ چین کی کرنسی میں ہوگی، امریکہ کے ڈالر میں نہیں ہوگی۔ یہ تھا اصل میں جو بڑا حملہ تھا، سب سے بڑا حملہ یہ تھا۔ یہ اس پہ آ کے پھر ڈیپ سٹیٹ آف امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، جو اس کی اصل میں جو وہاں پہ جو جسے ہم اسٹیٹ کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں نا، پاکستان میں بھی اسٹیٹ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کا یہ فیصلہ ہے
یہ امریکہ کی اسٹیٹ ہی نہیں، امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ نے پھر یہ کہا کہ ہم تو مارے گئے اس ٹرمپ کے ہاتھوں۔ انہوں نے پھر اس کا بازو جو ہے نا وہ ایسے مروڑا اور پیچھے لگایا اور انہوں نے کہا کرو بند اس جنگ کو۔ یہ ہے اصل وجہ، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب آپ کو میں ایک بڑی خوشخبری دے رہا ہوں، وہ یہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی کے دکھوں سے یا کسی کے مسائل سے کچھ حاصل کرنے جا رہے ہیں، نہیں، یہ اس معاہدہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر ایران کی جنگ بندی کا، اس کا یہ حصہ ہوگا کہ پاکستان ایران پائپ لائن، گیس پائپ لائن جو ہے وہ بحال ہوگی۔ امریکہ اس وقت سے پابندیاں اٹھائے گا۔ میں نے آپ کے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ امریکہ کچھ پابندیاں ایران سے اٹھائے گا، اس معاہدے کا حصہ ہوگا، اور کچھ میں نے کہا تھا کہ وہ اپنے بینکوں اور یورپ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ایرانی جو رقوم ہے، جو ان کی دولت ہے، اس کو ڈی فریز کرے گا، اس کو کہے گا جی ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ایران کو ریلیف دے گا۔ یہ جو اس پہ کاروباری پابندیاں اٹھائی جائیں گی اس میں یہ شامل ہوگا۔ 13 سال پہلے یہ آصف علی زرداری جو اس وقت بھی صدر ہیں، اس وقت بھی تھے، اس دور میں یہ پائپ لائن مکمل ہو گئی تھی، پاکستان کے بارڈر کے اوپر وہ پائپ لائن پڑی ہوئی ہے۔ یہ معاہدہ تھا ہمارا بہت پرانا، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے کیونکہ امریکی ہمیں روکتے تھے، ہمیں روب دبدبے سے دبا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ خبردار اگر ایرانی گیس آپ نے لی تو ایران والی پابندیاں ہم آپ پہ بھی لگا دیں گے یا کچھ۔ تو پاکستان نہیں لے رہا تھا، اس گیس کو نہیں لے پا رہا تھا۔ اب اس معاہدے میں اس جنگ بندی کا جو ایک فائدہ جو پاکستان حاصل کرے گا، اور دراصل وہ ایران کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ جو گیس اور جو اس کا تیل ہے جس پہ پابندیاں ہیں، وہ اب پابندیاں اس حد تک تو ہٹیں گی، باقی بھی ہٹ جائیں گی اور بھی، لیکن جو محدود پابندیاں ہٹائی جائیں گی اس میں یہ شامل ہوگا پاکستان کی یہ گیس پائپ لائن ہے، یہ منصوبہ بحال ہوگا، یہ پاکستان میں گیس آئے گی، اور پھر آپ کا میرا 10 بجے کے بعد جو چولہا بند ہوتا ہے اور جو 2 گھنٹے تک صرف چلتا ہے اور اس کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوا کرے گا۔ بل جو آ کے ہمیں بل بلانے پہ مجبور کرتے ہیں وہ نہیں ہوا کریں گے۔ پاکستان میں گیس وافر ہوگی، ہم اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک سے گیس حاصل کر سکیں گے، اور یہ جو 13 سال پہلے ہونا چاہیے تھا اب وہ 13 سال بعد ہوگا، یعنی کہ 2013 میں یہ ہوا تھا، اب 2026 میں جا کے یہ منصوبہ جو ہے اس سے پاکستانی فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک خوشخبری اور ایک بڑی خبر آپ کو پہنچا دی، اجازت دی۔